الحمد لله الذي بعث إلينا نبيه ومصطفاه وشرح صدره واجتباه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. میرے عزیز دوستو، یوں تو پورا قرآن کریم عظمت اور فضیلت سے معمور ہے، مگر اس کی بعض صورتوں کو خصوصی خیر و برکت حاصل ہے. انہی میں سے سورۃ الشرح بھی شامل ہے، جس کو سورۃ الانشراح بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس میں کل 8 آیتیں ہیں. یہ سورت مکی ہے جو 11 صورتوں کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ ان 6 صورتوں میں ہیں جن کی شروعات حرف استفہام یعنی سوالیہ کلمے سے ہوئی ہے. اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور شرح صدر کا بیان ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے اور آپ کو تسلی دی گئی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے مودت اکرام اور لطف و مہربانی کے انداز میں آپ سے خطاب فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ علم و حکمت سے نہیں کھول دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری روح اور جان فدا ہو اور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو. یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا سینہ مبارک کھول دیا، بس اسے علم و حکمت، رحمت و محبت، شفقت و مروت سے معمور فرما دیا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر سخاوت، پاکیزگی اور سلامتی سے مزین تھا اور آپ کا اخلاق اور کردار اعلیٰ اور کریمانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کرنے والوں سے چشم پوشی فرماتے، خطا کاروں سے درگزر فرما دیتے، کسی کے تئیں اپنے قلب منور میں بغض، کینہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اسے معاف فرماتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سراپا پاک اور کامل پاک باز بنایا تھا. گناہوں اور خطاؤں کے شر سے مکمل طور پر محفوظ اور معصوم بنایا تھا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا ہے جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، اللہ تعالی نے تمام جہانوں میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے اور علیین میں آپ کا مقام و مرتبہ بلند فرمایا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا. چنانچہ مؤمنین کے دل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت سے آباد اور شاداب رہتے ہیں. ان کی زبانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے معطر رہتی ہیں. ان کے ہونٹ درود و سلام سے ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں. جب بھی کوئی خطیب خطبہ دیتا ہے، جب بھی کوئی نمازی تشہد پڑھتا ہے، جب بھی کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ ضرور یہ شہادت دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور شاعر نے کتنی سچی بات کہی ہے کہ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ. اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا. چنانچہ مؤذن 5 وقت کی اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتا ہے اور یوں گواہی دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. الغرض
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں زبانوں کی مٹھاس، روح کی خوشبو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، دلوں کی تازگی اور ثواب کی فراوانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر خیر کو لازوال بنا دیا ہے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا اور آپ کا پاکیزہ شہر ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ بس ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے اپنا دل منور کریں، آپ کے اخلاق کریمانہ سے اپنی زندگی آراستہ کریں، اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے ساتھ پاکیزہ اخلاق اور کردار کا اہتمام کریں، اپنے معاشرے، اپنے وطن کے تئیں نیک خصلت اور عمدہ عادت کا مظاہرہ کریں، زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کو آپ کی محبت اور عقیدت سے معمور فرما دے، اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور رفاقت عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه من بعده۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا سورۃ الشرح میں جن اصولوں اور خوبیوں پر زور دیا گیا ہے ان میں نیک فعلی اور خوش گمانی کی بھی خوبی ہے۔ بس بندے کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے۔ لہذا جو لوگ دشواریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور وہ شدید رنج اور غم سے دوچار ہیں، ان کی مایوسی اور نا امیدی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، انہیں رحمت الہی پر اطمینان رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اسے مکرر ذکر کیا ہے، بار بار ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بس حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، رب ارحم الراحمین کے وعدے پر مکمل بھروسہ رکھیں اور اس حقیقت پر یقین رکھیں کہ ایک تنگی کبھی بھی دو آسانیوں پر کبھی غالب نہیں آ سکتی، یعنی حقیقت میں پریشانیاں کم ہیں اور آسانیاں زیادہ ہیں۔ اللہ کی رحمت اور عنایت سے کبھی مایوس نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور کشادگی پر یقین رکھیں۔ اس یقین سے آپ کا رنج اور علم دور ہو جائے گا اور ساتھ ہی آپ کی امیدیں اور تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ انسان کو اپنی تکلیف کا علم اور مصیبت کا احساس تو رہتا ہے، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کتنی راحت اور سہولت عطا فرماتا ہے، بندہ اس کا احساس اور ادراک نہیں کر پاتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وَلَرُبَّ نَازِلَةٍ يَضِيقُ بِهَا الْفَتَىٰ ذَرْعًا وَعِندَ اللَّهِ مِنْهَا الْمَخْرَجُ۔ بہت سی آفت اور مصیبت سے آدمی شدید تنگی اور تکلیف محسوس کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مصیبت سے نکلنے کی سبیل ہوتی ہے، راستہ ہوتا ہے۔ سورہ شرح میں غور و فکر کرنے والوں، سورہ شرح کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ لہذا جب آپ فارغ ہو جایا کریں تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں اور اپنے رب ہی سے دل لگائیں، یعنی جب آپ تبلیغ سے اور ارشاد اور دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں تو پوری طرح اپنے مولا کریم کی طرف مائل ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مناجات اور دعا کریں، عبادت اور مجاہدہ کریں اور اس کے فضل و کرم کی امید رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ سب سے بڑا معطی، سب سے بڑا سخی ہے اور وہ سب سے زیادہ کریم اور سب سے بڑا منعم ہے۔ یا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت نصیب فرما دے، آپ کی سنت اور ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے معاملات کو آسان فرما دے۔ هذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد من فی الصلاة علیہ انشراح الصدور وزوال الہموم ومغفرة الذنوب وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الأكرمين۔ اللهم اشرح صدورنا ويسر
ويسر أمورنا وأسعد قلوبنا واغفر ذنوبنا وثقل موازيننا. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين وإليك منيبين وبهدي نبيك مقتدين وبوالدينا بارين وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. ربنا ما سألناك من خير فأعطنا وما قصرت عنه دعواتنا من الخيرات فبلغنا إنك أنت الوهاب. اللهم أدم الاستقرار على دولتنا وأتم العافية علينا ووسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وولي عهده الأمين والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونوابه وإخوانه وحكام الإمارات وأولياء عهودهم لكل خير. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات